یہ عرفان صدیقی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ 65 افراد نے 976 ملاقاتیں کی اور پھر کو 30 لاکھ روپے کے اخراجات آئے، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں واقعی اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور حقائق وہ منظر عام پر لانے کی بات کر رہے ہیں، حقائق کچھ ایسے ہی ہیں یا آپ کی معلومات کچھ اور ہیں؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے آپ کو جی اور آپ کی وساطت سے ہمارے تمام پاکستانیوں کو آج یوم پاکستان 23 مارچ مبارک ہو۔ بہت بہت آپ کو بھی۔ 84 سال ہو گئے ہیں، اٹس بین 84 ایئرز قرارداد پاکستان پاس ہوئے ہمیں اپنے آنے والی نسل کو ضرور بتانا چاہیے بالکل کہ کتنا وہ بڑا اہم دن تھا، اور جب بھی لاہور جائیں اپنے بچوں کو مینار پاکستان لے جا کے ان کو ضرور بتائیں، بالکل تھوڑی سی ہسٹری بتائیں، کیونکہ جو قومیں اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی، تاریخ بھی ان کو یاد نہیں رکھتی۔ خوبصورت اور بات مجھے آپ اس نے بات پہ کی، بہت خوبصورت بات کی اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ جب ہم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ قرارداد پاکستان کے گراؤنڈ مینار پاکستان کے سائے میں جلسوں کا موقع ملا، تو 23 مارچ 2013 کو عمران خان صاحب نے جب سپیچ کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہی میرے والد اکرام اللہ نیازی تھے قائد اعظم کے ساتھ جب قرارداد پاس ہو رہی تھی، قرارداد پاکستان۔ تو مجھے یہ سوچ کے بہت خوشی اطمینان محسوس ہوا کہ اسی گراؤنڈ میں میرے دادا خان پیر محمد خان صاحب بھی مردان ہمارے آبائی علاقے لند خوڑ سے مسلم لیگ کے قافلے لے کے وہ 2 ہفتے تقریباً وہاں انہوں نے قیام کیا تھا منٹو پارک میں۔ خیبر پختونخوا سے اور بھی لیڈرشپ گئی تھی، غلام محمد خان لندخوڑ صاحب، خان عبدالقیوم خان، اور لیڈرشپ جتنی بھی خیبر پختونخوا سے تھی وہ سب، سردار عبدالرب نشتر صاحب، سردار عبدالرب لیڈرشپ اور نشتر، جتنی بھی تھی بالکل گئے، صحیح کہہ رہے ادھر تھے۔ ہیں۔ تو ہم الحمدللہ اپنے ماضی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور آج کا دن ہم اس عہد کے ساتھ مناتے ہیں کہ جو ویژن جناح کا تھا وہ ویژن ہمارا بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب ایز اے پاکستانی، کسی جماعت کی حوالے سے نہیں بات کر رہا، ایز اے پاکستانی ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کو ہم اپنی زندگی میں ریئلائز کریں۔ اور آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے ایک جناح صاحب کا سٹیٹمنٹ سامنے رکھ کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ قائد اعظم سے اس زمانے میں ایک مشہور میگزین ہوتا تھا، جس طرح ٹائم ہے، نیوز ویک ہے، اس طرح ایک ہوتا تھا لائف میگزین۔ تو انہوں نے پوچھا تھا قائد اعظم سے پاکستان بننے سے پہلے کہ قائد اعظم ہاؤ ڈو یو پرسیو، بلکہ وہ تو کہتے تھے مسٹر جناح ہاؤ ڈو یو پرسیو پاکستان۔ تو قائد اعظم کے الفاظ میرے کہیں ذہن اور میرے دل میں کہیں نقش ہیں، جس میں قائد اعظم نے فرمایا، شارٹ سا سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آئی پرسیو پاکستان ٹو بیکم دا پیوٹ آف دا ورلڈ۔ پیوٹ ایک بہت بڑی مضبوط بنیاد کو کہتے ہیں۔ تو وہ پاکستان کو دنیا کی سب سے مضبوط طاقت دیکھنا چاہتے تھے، انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اب سوال کی طرف آتا ہوں، دیکھیے عمران خان صاحب پاکستان کے ہم سمجھتے ہیں، کوئی اس سے ایگری نہ کرے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے لیڈر ہیں، سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، تو ان سے تو سیاسی ملاقاتیں لوگوں نے کرنی ہیں۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، کیونکہ ابھی تک پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان سے ملنے تک پراپر نہیں دیا گیا۔ میرے جیسا بندہ جن کے ساتھ اتنے زمانے سے ہے، میں صرف ایک بار مل پایا ہوں، کوئی 1-2 بار شاید اسد قیصر صاحب مل پائے ہیں، کوئی 1-2-3 بار عمر ایوب صاحب، حالانکہ اس دوران الیکشن ہو گیا۔ ہمارا حق تھا کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ جاتے، ان سے ڈسکس کرتے کہاں کس کو ٹکٹ دینا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ جب میاں نواز شریف صاحب یہی میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں قطع کلامی، یہی میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں 179 یعنی 179 ڈیز ہو گئے انہیں، اس بیچ 65 افراد نے ان سے 976 ملاقاتیں کی، یعنی یہ اس کی ایوریج نکالیں تو 5 یا 6 ملاقاتیں فی دن بنتی ہیں۔ تو اگر 5 یا 6 ملاقاتیں فی دن جیل میں وہ کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کا شکوہ کہ میل ملاقات کی اجازت نہیں، یہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ دیکھیں تو تقریباً 5 اگست کو وہ گرفتار ہوئے تھے، تو یہ تقریباً بنتے ہیں میرے خیال میں، یہ تو کافی دن بنتے ہیں، شاید 200 دنوں سے تو زیادہ ہی بنتے ہیں یہ۔ تو یہ کوئی انہوں نے 179 کا کوئی خاص شاید اڈیالہ کے دنوں کا نکالا ہو یا اس طرح کچھ ہو، تو بالکل نکالیں، ڈیٹیل نکالیں، اس کو کمپیئر کریں محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ یا آصف علی زرداری صاحب جب وہ جیل میں تھے، ان سے کتنی ملاقاتیں ہوئیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی ایک پولیٹیکل فالوئنگ ہوتی ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لیڈر سے کتنے لوگ ملنا چاہتے ہیں اور کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ پابندی لگائی گئی عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پہ، جو بہت غلط تھا، نہیں لگنی چاہیے۔ پولیٹیکل لیڈر کو جو ہے اپنے لوگوں سے ملنے دینا چاہیے۔ عام قیدی بھی ملتے ہیں تو پولیٹیکل لیڈر کو تو ملنا ہی چاہیے۔ دوسرا، وکلاء کو بھی وقتاً فوقتاً روکا گیا ہے،
بلکہ ابھی پچھلے دنوں 2-3 دفعہ یہ ہوا کہ بیرسٹر گوہر صاحب اور ان کے ساتھ ان کی جو لیگل ٹیم ہے اور بھی جتنے وکلا ہیں، علی ظفر صاحب یا مروت صاحب وغیرہ جب گئے ہیں، 2 یا 3 بار ان کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ تقریباً 1.5-2 کلومیٹر دور ان کی گاڑیاں کھڑی کر کے پیدل ان کو چلایا گیا، حالانکہ ان کے ساتھ اور گاڑیاں نہیں، یہ جب علی محمد خان صاحب جب یہ انہوں نے ریسنٹلی بین کیا ان سے ملاقاتیں 2 ہفتے کے لیے، تب انہوں نے صحافیوں کو بھی جیل سے 1-2 کلومیٹر دور روک دیا ہے، خاردار بار لگا دی، کچھ سیکیورٹی فورسز کا آپریشن بھی ہوا، کوئی مشقیں بھی ہوئیں. انہوں نے کہا جی سرکار یہ کہتی ہے کہ حالات بڑے سنگین ہیں، اس لیے دور کر دی گئی پارکنگ بھی اور میڈیا کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی. یہ جواز دیا گیا ہے کیونکہ وہاں سے دہشت گرد بھی 3 برآمد ہوئے تھے نا جناب. اس بات سے تو میں ایگری، حالات سنگین ہیں حکومت کے لیے اور حکومت کے جتنے بھی سپورٹر مینیپولیٹر ہیں ان کے لیے بھی سنگین ہیں، کیونکہ قوم دوسری طرف کھڑی ہو گئی ہے، قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. تو اب تو ان کی بقا کی جنگ ہے نا. جو ہمارے رفقائے کار ہیں، جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں، تو ان کو تو اب اپنی بقا کی وہ جنگ، سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہے، سیاست اپنی طرف، سیاست میں آپ اپنا سیاسی موقف دیتے ہیں، اپنا موقف پیش کرتے ہیں، تو عوام کا فیصلہ ہے وہ جس کو سپورٹ کرے. لیکن ایک بات البتہ میں سخت ترین الفاظ میں مذمت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سخت ترین حالات میں بھی، مشکل ترین مقابلوں میں بھی، پاناما کے زمانے میں یا پہلے 2014 کے دھرنے کے زمانے میں بھی، کبھی ہماری طرف سے میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف یا آصف زرداری کے بارے میں ایسی بات کبھی نہ کسی نے کی، نہ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے. جو بات فارمر انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ نے کی ہے وہ میں اس پہ آ رہا ہوں، میں آپ کو بیان ان کا سنانے لگا ہوں. 2 ان کے بیانات ہیں، میں اس پہ بالکل اس پہ میں وہ بیانات آپ کو سنا کے آپ کا موقف لوں گا. لیکن اس سے پہلے چونکہ عرفان صدیقی صاحب جو زاہد گشکوری صاحب کی خبر کا حوالہ دے رہے ہیں، ملاقاتوں کی بات آپ سے میں ڈسکس کر لی. ایک بڑا اور اہم پہلو ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب جب جیل میں تھے یا نواز شریف صاحب تھے تو ہم نے ایسی بات نہیں کی یا ان کی سہولیات کے بارے میں بات. لیکن یہ کیا تضاد نہیں ہے کہ خان صاحب جب امریکہ میں تھے تو کہہ رہے تھے میں واپس جا کے جیل سے AC اتار دوں گا ان کا، اور پھر انہی خان صاحب کے لیے اگر 30 لاکھ روپے کا کھانا لگ رہا ہے یا دیسی مرغ ان کو مل رہا ہے یا ان کو جیل میں جم کی سہولت دی گئی ہے، ایک بیرک توڑ کے ان کو لان اور چہل قدمی کی سہولت دی گئی ہے، تو یہ آپ کا معیار تو یہ نہیں تھا جب آپ حکومت میں تھے. آپ تو سیاسی مخالفین کے بارے میں AC اتارنے کی بات کرتے تھے. جی دیکھیے، پہلی تو جو عرفان صدیقی کی آپ نے بات کی ہے، تو عرفان صدیقی صاحب ضرور، کیونکہ اب ان کے پاس کافی فارغ وقت ہوگا، کیونکہ ان کی جماعت نے ان کو ٹکٹ کے قابل جو ہے ان کو نہیں سمجھا. میں حیران ہوں کہ اتنی خدمت کے بعد بھی ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا، تو کس قسم کی خدمت ان کو چاہیے؟ کیا کبھی انہوں نے نواز شریف صاحب کی بھی یہ ڈیٹیل مانگی ہے؟ کیا کبھی زرداری صاحب کی مانگی ہے؟ ہماری مانگی ہے. ہم تو کہتے ہیں دیں، سامنے لے کے آئیں. کون سی سہولیات آپ نے عمران خان صاحب کو دی ہیں؟ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ بہت سے ایکسپینسز وہ اپنے خود بھی اٹھاتے ہیں. فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کے استحقاق سے زیادہ اگر ان کو کوئی ایک چیز بھی ملی ہے بالکل ان سے واپس لیں. لیکن یہ بہت ہی فروئی اور بہت ہی سطحی قسم کی چیزوں میں قوم کو الجھایا جا رہا ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، قوم کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑ چکا ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو چکی ہے، آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کیونکہ آئین کو سپورٹ کیا جانا اس کے برابر ہے جب آپ ایک آئینی عمل کو روکتے ہیں، کیونکہ الیکشن ایک آئینی عمل ہے اور اس پہ ڈاکہ پڑ چکا ہے. قوم کا مینڈیٹ جس کو ملا اس کے برخلاف ان لوگوں کو بٹھایا گیا ہے اور دھڑلے سے ڈنکے کی چوٹ پہ دن کی روشنی میں مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے. میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، مریم صاحبہ، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب اور عطا تارڑ صاحب اور بے شمار ان کے لوگ اپنی ذاتی گھر کی سیٹیں ہار چکے ہیں. لیکن اس پہ میں بحیثیت صحافی کیا کروں علی محمد خان صاحب؟ اس پہ میں کیا کروں جب ری کاؤنٹ میں ان پہ ٹھیک کہہ رہے آنا ہیں، چاہیے، ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایشوز پہ آنا چاہیے. اس وقت آپ کا ملک ایسی صورتحال میں ہے کہ اس وقت قومی لیڈرشپ کو باہر نکال کے سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. میں اس پہ آ رہا ہوں کہ بیٹھنا کیسے چاہیے مل کے. آپ ہمیشہ میرے پروگرام میں بھی اور دیگر پروگراموں میں بھی مل بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں. میں ایگری کرتا ہوں، آپ ہمیشہ ایک افہام و تفہیم کی بات کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جب آپ یہ ڈاکے کی بات کرتے ہیں مینڈیٹ کی، پہلے ان کو ماننا پڑے گا. میں آ رہا ہوں، میں آپ کو سناتا ہوں. پہلے رانا ثنا کی سٹیٹمنٹ بھی میں نے سنا ایک نکتہ اور سن لینا اس میں مینڈیٹ کے اوپر. بلا شبہ دھاندلی ہوئی ہوگی، لیکن جب ری کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوا ہے ابھی، تو پنجاب میں 2 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ ری کاؤنٹ ہوا تو PTI ہار گئی جو آزاد امیدوار جیتے تھے. 3 صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں پر ہوا، وہ بھی PTI ہار گئی. اس پہ کیا کیا جائے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے، قانون الیکشن کا یہ کہتا ہے
کہ جب نوٹیفیکیشن ہو جائے, جب الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دے اور ممبر اوپر سے اوتھ بھی لے لے, حلف اٹھا لے, ممبر بن جائے صوبائی قومی اسمبلی کا, دا مومنٹ جس وقت الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن ہو جاتی ہے اور ایک شخص وننگ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے, پھر الیکشن کمیشن کا ڈی سیٹ کرنے کا اختیار چلا جاتا ہے ریکاؤنٹنگ کا, وہ پھر چلا جاتا ہے ٹرائیبیونل میں, الیکشن ٹریبونل. اب آپ نے جن چیزوں کی بات کی ہے میں آپ کو صرف 2 ایگزامپل بتاتا ہوں, اس سے کلیئر ہو جائے گا. ایک ہمارے ہیں گجرانوالے سے بلال اعجاز صاحب. جی بلال اعجاز صاحب جیتے اور ٹھیک ٹھاک مارجن سے جیتے, 10,000 پلس کا ان کا مارجن تھا. قیوم نارا صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے, ہمیشہ جیتے آئے ہیں, اس بار بلال اعجاز جیتے ہیں. بلال اعجاز جیت کے آئے, ان کی نوٹیفیکیشن ہو گئی, اوتھ لے لیا, ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں ووٹ ڈال دیا, صدر کے الیکشن میں ووٹ ڈال دیا. اوپر سے جناب اچانک جو ہے ان پہ 440 ووٹ کا جھٹکا ان کو دیا گیا اور ریکاؤنٹنگ کرا کے ان کی سیٹ ان سے لے لی گئی. اچھا مزے کی بات یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں ریکاؤنٹنگ میں بھی دھاندلی ہوئی ہے؟ سنیں نا, پوری بات سن لیجئے. 10,000 پلس بلال اعجاز کی لیڈ تھی اور 10,000 پلس جو ہے ووٹ ریجیکٹ ہوئے, ڈبل سٹیمپنگ, اور سارے کے سارے بلال اعجاز کے ہیں. کیا یہ سارے غلط ووٹ تحریک انصاف کے ممبر کے بیک سے مہینہ بعد کیسے نکلے ہیں؟ بس وہ آپ کے جو چاہنے والے تھے نا, انہوں نے ڈبل موریں لگا دی ہوں گی, ان کی غلط ہے. دوسری بات, ایک اور ایگزامپل سن لیں. ہمارے ہیں فراز صاحب مشہور زمانہ لودرا سے جہانگیر ترین صاحب کی سیٹ جیت کے آئے ہیں. فراز صاحب کی نوٹیفیکیشن ہو گئی, اوتھ لے لیا, ووٹ ڈال دیا اسپیکر کو, ڈپٹی اسپیکر کو, صدر کو. اچانک وہاں پہ مسلم لیگ نون کے بندے کو جتا دیا گیا ریکاؤنٹنگ کرا کے. کس طرح سے بھائی؟ اچھا صوبائی کی بھی ایک ایگزامپل سن لیں تاکہ اور کلیئر ہو جائے. پی 100 جنا والا فیصل آباد کے پاس علاقہ ہے جی. پی 100 سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ باہر سے تعلیم یافتہ بھی عمیر وسیع چودھری عمیر وسیع جیت گئے. کوئی 48,000 کے قریب میرے خیال میں ان کا ووٹ تھا, 48,000. مسلم لیگ نون کے ممبر کا کوئی 44,000 پلس ہے, تقریباً کچھ کم 4,000 کی لیڈ ہے عمیر وسیع صاحب کی. عمیر وسیع صاحب ڈکلیئر ہو گئے, ان کا نوٹیفیکیشن نکل آیا, انہوں نے اوتھ لے لیا, انہوں نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں ووٹ ڈال دیا, صدر کے بھی ڈال دیا. ابھی کچھ دن پہلے دوبارہ ریکاؤنٹنگ کر کے ان کو ہروا دیا گیا. حالانکہ جب ایک دفعہ نوٹیفیکیشن ہو جائے اور ممبر اوتھ لے لے, اس کے بعد الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں رہتا ٹرائیبیونل میں. آپ اصل میں یہ جو دلائل آپ دے رہے ہیں نا, یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہ مجھ جیسا صحافی بھی سمجھتا ہے کہ جو لیگل فرنٹس ہیں, چاہے الیکشن کمیشن کا, ٹریبونلز کا, سپریم کورٹ کا آئینی قانونی محاذ ہیں, وہاں پہ اس طرح سے پی ٹی آئی کی سٹرینتھ یا پی ٹی آئی کا جوش جذبہ نہیں دکھائی دے رہا. اور یہ کئی آزادانہ مبصر بھی یہ تبصرہ کر رہے ہیں اس معاملے کے اوپر. وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. تینوں مثالوں پہ آپ نے جواب دے دیا. آپ نے رانا ثنا صاحب کا ذکر کیا تھا, یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے, وزیر داخلہ رہے ہیں, بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں. پہلے دیکھیے حبیب اکرم صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا گفتگو کی.